اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ ایک قیدی کی کہانی۔ آپ کو ایک قیدی کی کہانی بتاتے ہیں اور اصل حقائق بتاتے ہیں۔ اس قیدی نے پاکستان کے نظام کو کیسے ننگا کیا اور مولویوں کو اور جو بڑے بنتے تھے انسانی حقوق کی تنظیموں کو کیسے ننگا کیا، جو انسانی حقوق کے نام پر اور جو آزاد جو ججوں کو، تمام لوگوں کو، پاکستان کی تمام باروں کو، جو وکیل بار کونسل ہیں، ان کو سب کو ننگا کیا اور پاکستان قوم کے سامنے بتایا کہ یہ سب چوروں اور ڈاکوں اور لٹیروں کے ساتھ ملے ہوئے، یہ قوم کے وفادار نہیں، یہ غدار ملک دشمن قوتوں کے ساتھ ملے ہوئے۔ ایک قیدی کی کہانی۔ آپ کو معلوم ہوگا 2022 میں عمران خان نے جب روس کا دورہ شروع کیا تو پاکستان پر امریکہ کی جانب سے پریشر آیا۔ آپ کو معلوم ہوگا جب عمران خان دورہ واپس کر کے آئے تو عمران خان کے خلاف عدم اعتبار کی تاریخ جمع کرا دی گئی اور عمران خان کے خلاف حکومت گرا دی گئی اور اس کا نام PDM-1 حکومت آئی، اور اس کے بعد عمران خان پر جعلی مقدمے، عمران خان پر ہر قسم کا ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا تھا۔ عمران خان کے کارکنوں کو لوگ برگر اور ممی ڈیڈی لوگ کہتے تھے۔ عمران خان کے ورکر یہ مشکل وقت نہیں گزار پائیں گے۔ دنیا کے ہر پاکستان کا میڈیا، پاکستان کا ہر سیاستدان، پاکستان کا ہر کرپٹ ٹولہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کے لوگ نہیں کر سکیں گے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں نظام بدل گیا۔ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تو 9 مئی کا واقعہ پیش ہے۔ اس کے بعد PTI کے لوگوں پر ایسے ادارے ٹوٹ پڑے جیسے کوئی پاگل کتا ہوتا ہے کسی پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو عمران خان کے لوگوں کو، بچوں کو PTI کا جھنڈا لکھایا۔ پاکستان میں بن گیا کہ سب سے بڑا جرم PTI کا جھنڈا ہے، اور جو بچوں کو، عورتوں کو، کسی کو نہ بخش کا اداروں نے تمام لوگوں کو گرفتار کیا۔ ظلم و ستم کی آخری حد ڈھا دی گئی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی پارٹی پر ہر چیز کی پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے شیطان جج ابلیس جج قاضی فیض عیسیٰ نے عدالتی نظام کی آخری پیٹ میں چھرا گھونپا اور اس کے بعد PTI سے بلے کا نشان چھین لیا، اور اس کے بعد PTI کے پاس کوئی آپشن ایسا موجود نہ تھا جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب الیکشن لڑے، لیکن PTI کے لوگوں نے اور سوشل میڈیا کے لوگوں نے وہ کر کے دکھایا جو تاریخ میں پہلے کبھی نہ ہوا تھا دنیا کی۔ نہ عمران خان کی پارٹی کو جلسہ، نہ جلوس، نہ کوئی ایسی تاریخ جس میں PTI کو ہو۔ PTI پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کاغذات چھیننے کا واقعہ ہوا اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کاغذات مسترد ہونا بھی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد 8 فروری ہوا اور اس کے بعد ساغا 9 فروری ہو جس میں پاکستانی قوم کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا اور پاکستانی قوم کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دی گئے۔ اس کے بعد PDM-2 پارٹ آیا اور اس حکومت میں عمران خان صاحب کی نہیں اور PDM-2 پارٹ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کا سر قلم کر دیا گیا 26 سنی ترمیم کے بعد۔ اس کے بعد ایک عسکری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بینچ بنایا گیا اور اس کے بعد جو فیصلے ہوئے وہ آپ کی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کو بھی ننگا کر دیا، ہائی کورٹوں کو ننگا کر دیا۔ اس کے بعد واقعات اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 بہادر ججوں کو، جس کا سپریم کورٹ نے ان کی انصاف دینے کے بجائے ان کو سر قلم کر دیا اور ان کو آزاد ججوں کو کہا کہ آپ کیسے پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ وہ ہماری ماں اور باپ میں اگر ہمارے ماں باپ پر کوئی کہیں گے تو ہم اس پر سخت رد عمل دیں گے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی دیا، وہ الگ ٹاپک، اس پر الگ ٹاپک بنیں گے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں جو ہوتا ہے وہ پہلے ایسا نہیں ہوا۔ آپ کو معلوم ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے واقعے کے بعد عمران خان کو جن کیسوں میں سزا سنائی گئی ان پر الگ ہی ہے کہ سیفر کیس میں عمران خان کو سزا سنائی گئی اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے کر دیا قلم۔ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان نے ملک اور قوم کی خاطر سب کچھ جیل میں تنہائی بیٹھے عمران خان پر ملاقاتیں بند کر دی تھیں۔ عمران خان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، جج اڈیالہ جیل میں خود جاتے ہیں، جس پر عمران خان صاحب نے کہا جو عدالت خود کہہ دو مجھے انصاف کیا دے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر لاہور ہائی کورٹ تک، پشاور ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ کا عسکری سپریم کورٹ سے لے کر پاکستان کا تمام عدالتی نظام ننگا ہو چکے، اور جو کہتے تھے ہم انسانی حقوق اور وکیل آئین کا تحفظ کرتے ہیں وہ سپریم کورٹ کا گلا گھونٹنے میں
کامیاب ہوئے اور تمام لوگوں نے سپریم کورٹ اور آئینی بینچ بنایا، اور اس پر آئینی بینچ جو سپریم کورٹ کا آزادی کے خلاف ہے اسے بنایا گیا۔ اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں عدالتی نظام ختم ہو چکا تھا، PTI کے لوگوں کو سیدھے گولیاں ماری گئی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ کیا عمران خان صاحب کی تاریخ آگے چلے گی یا نہیں، اس پر الگ ٹاپک بنیں گے، لیکن ایک قیدی کی کہانی یہ ہے کہ عمران خان کے خوف سے اسٹیبلشمنٹ نے عدالتی نظام کو تباہ کر دیا۔ پاکستان میں اپنی ساکھ بھارت اور انڈیا کی جنگ واقع ہوئی، اور ایران اور اسرائیل کی جنگ واقع ہو چکی، لیکن ایک قیدی کی کہانی کے قیدی کا نام جس سے عمران خان کو مینس کرتے تھے اس کا نام بھی ہر ٹاپک سے شروع ہوتا ہے عمران خان، اور ہر ٹاپک پر بھی ختم ہوتا ہے عمران خان، لیکن ان لوگوں کو اس کی حقیقت سے نا واقف ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سیاست ہم نے ختم کر دی، لیکن خود اپنی سیاست ختم کر بیٹھے۔ کیا عمران خان کی رہائی کب تک ممکن ہے، اس کی میں آپ کو دے دوں، جب تک پاکستانی قوم پورا ملک جام اور ہڑتالیں نہیں کریں گی اس وقت کیا بجٹ منظور ہونے کے بعد اس پر ہم بحث کریں گے، لیکن مزید معلومات کے لیے ہمارے YouTube چینل پر ہیں اور اپنی رائے دیں اس پر کیا آپ رائے رکھتے ہیں۔ شکریہ۔